میں اپنے استاد کی بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر، وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے، وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. اور سمجھنے اس بات، ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہے. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے، منت ہے، اور یہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں، اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا، یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا، ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں، اگر کام آئیں بھی آپ کے کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہو، بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں، بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں، تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے، باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ، تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک صحابی کی مثال لے کے نا، یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد، طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو، نبی السلام کے جو چچا تھے، میرے دوست تھے. میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا، پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ، تو بہت پہلے کی بات ہے، تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا. اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام، ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام، یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھے عباس میرے دوست، میں نے عباس سے پوچھا، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، اس کا کوئی ایک رکن ہے، یہ نماز پڑھ رہا تھا. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تھا، میں ابھی بھی ہو گیا ہوں، اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. وہ سمجھے اس بات کو، کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے، جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا، رائٹ ہوتی ہے، رائٹ سائیکالوجی، تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام and 4th me. آپ وہ دور واپس لے کے آئے ہیں ہمارے پچھلی 2-3 نسلیں کہ بالکل اندھیر نگری ہے، ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دی ہے. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا، بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی اسلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا، اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے، میں let's just start with 1 and 2. We are as valuable. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صاحب نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو، یہ مدینہ کی حدیث ہے، تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے، اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں، آپ میرے بھائی نہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے، بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں، یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا، وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا، اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے، نظام خود چلاتے تھے، امریکہ خود ٹیکس دیتا، امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی، کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں، ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے، اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہیں پورے پاکستان کو. ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا دو.